ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور پرسنل ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ کے لیے ڈکلیریشن پر کلک کریں، پھر 116(2) اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس لائبلٹیز فائلڈ والنٹیرلی پر کلک کریں۔ آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی۔ پیریڈ پر کلک کریں اور یہاں متعلقہ ٹیکس ایئر درج کریں، پھر یہاں کلک کریں۔ اپنا متعلقہ پیریڈ سلیکٹ کریں۔ آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی۔ اسکرین کے بائیں جانب پرسنل ایسٹس لائبلٹیز ریسیٹس ایکسپنسز پر کلک کریں، پھر پرسنل ایکسپنسز پر کلک کریں۔ اگر آپ نے 2014 میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور پرسنل ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ جمع کرائی تھی تو اس میں دی گئی رقوم آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ آپ ان کو اس سال کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ متعلقہ اخراجات اماؤنٹ کے کالم میں درج کریں۔ اخراجات کا وہ حصہ جو آپ کے خاندان کے کسی اور فرد نے دیا ہو یہاں انٹر کریں، پھر کیلکولیٹ کو کلک کریں۔ آپ کے کل اخراجات یہاں نظر آئیں گے۔ پرسنل ایسٹس لائبلٹیز کے لیے یہاں کلک کریں۔ آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی۔ زرعی جائیداد یعنی ایگریکلچرل پراپرٹی کے لیے یہاں کلک کریں۔ کمرشل، انڈسٹریل یا ریزیڈینشیل پراپرٹی کے لیے یہاں کلک کریں۔ آپ کو یہ ڈائلاگ باکس نظر آئے گا۔ جن فیلڈز پہ ایسٹرک کا نشان ہے ان کو پر کرنا لازمی ہے۔ یہاں سے متعلقہ ٹائپ سلیکٹ کریں، یہاں متعلقہ فارم سلیکٹ کریں۔ ایڈریس 1 کی فیلڈ میں یونٹ نمبر درج کریں۔ ایڈریس 2 کی فیلڈ میں کمپلیکس، اسٹریٹ، بلاک یا سیکٹر درج کریں۔ ایڈریس 3 کی فیلڈ میں علاقہ، سڑک یا گاؤں کا نام منتخب کریں۔ یونین کاؤنسل کے سامنے دیے گئے اس نشان پر کلک کریں۔ آپ کو یہ سرچ ونڈو نظر آئے گی۔ یہاں متعلقہ یونین کاؤنسل کا نام سلیکٹ کریں، پھر یہاں کلک کریں۔ اپنی متعلقہ یونین کاؤنسل سلیکٹ کریں۔ یونین کاؤنسل سلیکٹ کرنے پر تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبے کا نام خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ لینڈ ایریا میں جائیداد کا کل رقبہ سلیکٹ کریں۔ یہاں پر کورڈ ایریا یا تعمیر شدہ رقبہ سلیکٹ کریں۔ یہاں پر رقبے کا پیمانہ یعنی میئرمنٹ یونٹ سلیکٹ کریں۔ ایکوزیشن ڈیٹ سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اور کیلنڈر میں سے ایکوزیشن ڈیٹ سلیکٹ کریں۔ تمام معلومات پر کرنے کے بعد اوکے پر کلک کریں۔ آپ کی دی گئی معلومات ڈسکرپشن کے کالم میں خود بخود ظاہر ہو جائیں گی۔ اماؤنٹ کے کالم میں پراپرٹی کی قیمت درج کریں۔ اگر یہ جائیداد آپ کو ورثے میں یا تحفے کے طور پر ملی ہے تو یہاں 0 درج کریں۔ مزید پراپرٹیز درج کرنے کے لیے دوبارہ یہی عمل دہرائیں۔ بزنس کیپٹل یعنی کاروباری سرمایہ درج کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ بینک اکاؤنٹ، بانڈ، سرٹیفکیٹ وغیرہ درج کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ آپ کو یہ ڈائلاگ باکس نظر آئے گا۔ یہاں سے متعلقہ ٹائپ سلیکٹ کریں، یہاں سے متعلقہ فارم سلیکٹ کریں۔ یہاں 16 ڈیجٹ اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔
انسٹیٹیوشن کے آگے دیے گئے سرچ کے نشان پر کلک کریں. آپ کو یہ سرچ ونڈو نظر آئے گی. یہاں متعلقہ ادارے کا نام درج کریں. پھر یہاں کلک کریں. اپنی متعلقہ برانچ سلیکٹ کریں. کرنسی سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اور متعلقہ کرنسی سلیکٹ کریں. اوپننگ ڈیٹ کے لیے یہاں کلک کریں اور متعلقہ ڈیٹ سلیکٹ کریں. پھر اوکے پر کلک کریں. متعلقہ ٹیکس ایئر کی آخری تاریخ کو بینک اکاؤنٹ میں موجودہ بیلنس یہاں درج کریں. انٹری مکمل کرنے کے بعد کیلکولیٹ پر کلک کریں. ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس کے لیے یہاں کلک کریں. آپ کے اس سال دیے گئے نیٹ ایسٹس اور ذاتی اخراجات خود بخود یہاں ظاہر ہو جائیں گے. اگر آپ نے پچھلے سال کی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آئرس کے ذریعے داخل کرائی تھی تو آپ کے پچھلے سال کے نیٹ ایسٹس خود بخود یہاں ظاہر ہوں گے. اگر آپ پہلی مرتبہ آئرس کے ذریعے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز داخل کرا رہے ہیں تو پچھلے سال کے نیٹ ایسٹس یہاں درج کریں. دی گئی ڈسکرپشن کے مطابق رقوم متعلقہ سیلز میں درج کریں. تمام رقوم کا اندراج مکمل کرنے کے بعد کیلکولیٹ پر کلک کریں. اگر ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ کے کالم میں صفر کے علاوہ کوئی رقم ہے تو اچھی طرح تسلی کر لیجئے کہ آپ نے تمام رقوم درست درج کی ہیں. اس کالم میں صفر کے علاوہ کسی رقم ہونے کی صورت میں آپ کی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جمع نہیں ہو پائے گی. ریکنسیلیشن مکمل کرنے کے بعد ویریفیکیشن پر کلک کریں اور اپنا پن کوڈ یہاں انٹر کریں. پھر ویریفائی کوڈ پر کلک کریں. ویریفیکیشن مکمل کرنے کے بعد سبمٹ پر کلک کریں. اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز سبمٹ ہونے کی صورت میں ایڈٹ، سیو اور سبمٹ کی ٹیبز ڈسیبل ہو جائیں گی اور اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آپ کے کمپلیٹڈ ٹاسک کے فولڈر میں نظر آئے گی.